اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں کے لیے یہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 سے آیت نمبر 182۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل ایک آیت جو ہم نے درسوں کے اندر سماعت فرمائی تھی جس میں ایمانیات کا تذکرہ تھا، یعنی ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس جانب یا اس جانب رکھ لو، جیسا کہ یہود و نصارہ بار بار قبلے کو لے کر اعتراض جتا رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ایمانیات ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور اس کے بعد سماجی خدمات جو ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو اختیار کیا جائے، یتیموں، مسکینوں، ان تمام لوگوں کے ضروریات کو پورا کیا جائے، یعنی اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں حقوق کی ادائیگی کے بارے میں کوششیں کی جائے۔ اب یہاں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہے قصاص۔ متقیوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی خرابیاں، گندگیاں، جرائم، ان تمام چیزوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ شریعت کے ان احکامات کے پر غیر مسلموں کی طرف سے بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں اور ابھی تک اٹھ رہے ہیں، لیکن فطرت ایک جگہ لا کر انہیں مجبور کرتی ہے اور وہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اسلام نے جو قوانین دیے ہیں یہی دراصل معاشرے کی اصلاح کے لیے، جرائم سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر سماج اور معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا۔ قصاص جسے کہا جاتا ہے، اس سے پہلے ایک بات میں بنیادی طور کے پر بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ایسا نہیں تھا کہ آپ مدینہ تشریف لاتے ساتھ جو چوری کر رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیں، جو قتل کر رہا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیں، زناکار اور بدکاروں کو پتھروں سے مار کر ختم کرنے لگے۔ نہیں، پہلے آپ نے ماحول سازی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے جتنے ضرورت مند افراد تھے
ان کے لیے بیت المال کا نظام قائم کیا تاکہ جب جسے ضرورت ہو بیت المال کے ذریعے اس کی مدد کی جا سکے، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا جا سکے، یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنڈ فراہم کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی کفالت کرنے والا، ان کے لیے فنڈ فراہم کرنے والا، لوگوں سے تعاون جمع کرنے والا، اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ یتیم اور بیواؤں کے لیے فنڈ جمع کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا۔ بخاری کی روایت کہا کہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، وہ مجاہد ہے۔ آسان کام نہیں ہوتا ہے لوگوں سے فنڈ جمع کرنا، اور یتیموں کا، بیواہوں کا ایک مستقل ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ میں ان کی ضرورت پوری ہو گئی اس کے بعد آپ نے بند کر دیا، یہ مسلسل کنٹینیو جاری رہتا ہے۔ اب اتنا فنڈ مسلسل جمع کرنا آسان کام نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پاس جب آپ تعاون کے لیے جائیں گے، چندے کے لیے جائیں تو لوگوں سے کیسی کیسی باتیں سننے پڑتی ہیں، یہاں تک کہ الزامات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد غربا، یتیم، مسکینوں کی مدد کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خوبیوں کی بنیاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب آپ کے پر پہلی وحی نازل بھی تو آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ خواتین دراصل دعوت دین میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، یتیموں کا، مسکینوں کا ملجا و ماوا ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ یعنی خدمت خلق کی بنیاد کے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سارے ضرورت مندوں کے لیے بیت المال کا فنڈ قائم کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہر کسی کی مدد کی جا سکے۔ اب جب ان لوگوں کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی سزا قائم کی۔ اب تو ہر کوئی کہے گا کہ جب ہر کسی کو ضرورت پڑنے پر آسانی کے ساتھ مدد مل رہی ہے، اس کے بعد اگر وہ کسی کا مال چوری چھپ کے لے رہا ہے تو یقیناً ہر کوئی کہے گا کہ مجرم ہے۔ لیکن اگر کسی سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کا انتظام نہیں کیا گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اور شریعت نے اس بارے میں بھی بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو، قحط سالی کا زمانہ تھا، وہ کسی کے باغ میں گیا، وہاں پر کوئی تھا نہیں، کھجور لے کر وہ کھانے لگ گیا اور ضرورت کے تحت کھا کر نکل گیا، کسی نے پکڑ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پر چوری کی سزا نافذ نہیں کی، کہا کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، یہ شرعی احکام ہیں، یہ نہیں کہ شریعت کے احکام کو صرف آپ نافذ کرنے کے بارے میں بات کریں، بقیہ سارے بیک گراؤنڈ کی، پس منظر کی باتوں کو اڑا دے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں قانون رکھا، قحط سالی کے زمانے میں اگر کوئی بھوکا شخص کسی کھیت میں، باغ میں جاتا ہے، وہاں اسے کوئی نظر نہیں آتا، اس کا مالک ضرورت کے تحت اگر وہ چیزیں کھا لیتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ مجرم نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جمع کرتا ہے، کھانے کے علاوہ جمع کر کے کچھ لے جانے لگتا ہے تو مجرم ہے، اسے پکڑا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ اب یہاں زناکاری، بدکاری، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پردہ اور شادی بیاہ کو انتہائی آسان بنا دیا۔ کتنا آسان آپ کو پتہ ہے؟ آج ہمارے ہاں شادی بیاہ کے لوگ مہینوں بلکہ سالوں محنت کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، تب جا کر شادی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، کتنا آسان رکھا گیا۔ آج ہمارے لیے نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا، زنا انتہائی مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ شریعت نے اتنا اختیار دیا ہے عورت ذات کو کہ وہ اپنی پسند کے مطابق نکاح کر سکتی ہیں، یہ نہیں کہ ولی زبردستی اس کے پر کرے کہ نہیں میری مرضی ہی چلے گی۔
ولی سرپرست ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اگر لڑکی کی خواہش صحیح ہے، درست ہے، وہ کسی دیندار نیک سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو ولی کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں روڑا ڈالے، وہ اپنی سرپرستی کے اندر اس کے نکاح کے مرحلے کو آسان کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، تو یہ کوئی شرعاً بری بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بری بات ہے، اگر دینداری کی بنیاد کے پر رشتے قائم کرنا چاہ رہی ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے بڑا مشکل بنا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو آسان کر دیا۔ ایک صحابی آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھا، اس کے بعد نظروں کو نیچا کر لیا، یعنی آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہیں پر بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے، کہا کہ اللہ کا رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اجازت دیجئے میں کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، بس یہی ایک لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، گھر جاؤ، کچھ نہیں ہے، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو وہ لے کر آؤ، اس کی بنیاد کے پر مہر دے کر تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ گھر پر گئے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، لباس جو زیب تن کیا تھا اتنا ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ تم اسے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی تمہاری مہر ہے، جگہ کے پر نکاح ہو گیا۔ صرف اتنا ہی کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زوجتک بما معک من القرآن، کہ جو قرآن تمہیں یاد ہے اتنا قرآن اسے یاد کرانا ہوگا، اس بنیاد کے پر میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ تمہاری زوجیت میں تمہارے عقد میں آ گئی ہے، ہو گیا نکاح۔ بتائیے کیا ہمارے یہاں اس طرح کے آسان نکاح ہیں؟ لوگ تقریریں بہت کرتے ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں چاہے علماء ہو عوام ہو سب ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اپنے یہاں پر نکاح کے عمل کو آسان نہیں بناتے ہیں تو یہ ہم مجرم ہیں، ہم سماج اور معاشرے کو، نئی نسلوں کو زنا کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بدکاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کو آسان کیا، اس کے معاملے کو، اس کے مرحلے کو آسان کیا، اس کے بعد زناکاری کے پر آپ نے پابندی عائد کی، اس لیے کہ جس سماج کے اندر نکاح اتنا آسان ہو، اگر وہاں کوئی زناکاری بدکاری کرے تو یقیناً وہ مجرم ہے۔ لیکن جہاں پر نکاح انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہو اور وہاں کوئی اس طرح حرکت کر رہا ہے تو سماج بھی ذمہ دار ہے، وہ اکیلا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ احکامات ہیں۔ اسلام نے انسانی جان کی انتہائی زیادہ عزت عطا کی، اسے احترام بخشا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت، اس کی جان کعبۃ اللہ سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اتنا زیادہ اہم قرار دیا گیا۔ کسی کے جان، مال، عزت و ناموس کے پر ناحق ہم اعتراض نہیں کر سکتے، قبضہ نہیں کر سکتے، اس کے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں کے پر پابندی عائد کی۔ تو یہ بنیادی باتیں جو میں سزا کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے پہلے ماحول ویسا بنایا جائے، اس کے بعد ان ساری چیزوں کا نفاذ ہوگا۔ یہاں ہم غیر مسلم حکومت میں رہتے ہوئے اسلام کے بارے میں باتیں نہیں کر سکتے کہ آپ اسلامی سزائیں دیجئے۔ پہلے پورا ماحول آپ کریٹ کیجئے گا جس کی بنیاد کے پر کوئی جرم تک نہ پہنچے، اس کے بعد بات کیجئے۔ ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے، علامہ احسان الہی ظہیر ایک بہت پیارا واقعہ نقل کرتے تھے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لائسن دے کر نشہ آور چیزوں کو بیچا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو جرائم ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے پر گرفت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ سد باب کر دیا جائے ان تمام چیزوں کا جو انسان کو جرم تک پہنچاتا ہے۔ آج لوگوں کے پر اتنا زیادہ ٹینشن بڑھ چکا ہے۔ ابھی اورنگ آباد کی ایک خبر آپ کو بتاؤں کہ وہاں سینٹرل ناکہ علاقے میں ایک شخص جو کسی سے 3000 روپے قرض لیا ہوا تھا، اب قرض دار کئی مرتبہ مطالبہ کیا مقروض سے کہ آپ میرا قرض دے دو، تو اس نے کیا کیا، جو اسے قرضہ نہیں دینا تھا یا اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے مرڈر کر دیا۔ یعنی لوگوں کے ذہن و دماغ کے پر اس قدر ٹینشن سوار ہے کہ وہ فوری طور کے پر ایسا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں نجات مل جائے۔
اور وہی چیز اس کے لیے ایک بڑی مشکل کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ سماج کے اندر ایسا کیوں ہے؟ آج اتنے معاملات بگڑ چکے ہیں۔ خبریں آپ پڑھتے ہیں، ایک شرابی اپنی ماں سے جب پیسہ مانگتا ہے وہ نہیں دیتی، اپنی ماں کا مرڈر کر دیتا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کے پر تو پابندی نہیں لگائی جو ہمیں ان سارے جرائم تک لے کر جاتے ہیں، شریعت نے ان سارے اسباب کے پر پابندی عائد کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی طویل روایت اڑا کر دیکھیے، انہوں نے بار بار مطالبہ کیا تھا شراب کے پر پابندی عائد کرنے کا۔ تیسرے مرحلے میں شراب کے پر پابندی لگا دی گئی۔ کیوں مطالبہ کر رہے تھے؟ جبکہ دیگر اصحاب کرام بھی تھے، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں مطالبہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکومت کے بارے میں انتہائی ذہین تھے، انتہائی سمجھدار۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہمیں سماج کے پر حکومت کرنا ہے تو اس کے لیے ایسی چیزوں پر پابندی لگانا ضروری ہے جو جرائم کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہم ذرائع کے پر، راستوں کے پر پابندیاں لگا دیں گے، لوگ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو شیخ سعدی نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے یہاں پر گئے، اب رات کا وقت تھا، کتوں نے اجنبی سمجھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے زمین سے پتھر اٹھا کر کتوں کو مارنا چاہا، تو زمین سے پتھر نے ساتھ دینے کا انکار کر دیا، یعنی پتھر زمین سے چپکے ہوئے تھے، وہ زمین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، یہ کیسی بستی ہے جہاں کتے کھلے ہوئے ہیں، پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں وہی معاملہ ہے کہ شرابیوں کے پر تو پابندی لگائی جاتی ہے، شراب پر پابندی نہیں ہے، نشے کے پر پابندی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے۔ اسلام نے جو مزاج دیا، جو سوچ دی، فکر انتہائی اعلیٰ ہے، وہ سارے راستے بند کر دیتا ہے تاکہ لوگ جرم تک پہنچے ہی نہ۔ یہ نہیں کہ صرف جرموں کے پر پابندی لگائی جائے، اسباب کے پر پابندی نہ لگائی جائے۔ اسباب کے پر پابندی لگائیں گے تو یقینی بات ہے کہ جرم نہیں ہوگا۔ نشہ آور چیزوں کے پر اگر پابندی لگا کر ختم کر دیا جائے تو کیا سماج کے اندر کوئی شرابی ہوگا، کوئی جواری ہوگا یا کوئی نشہ خور ہوگا؟ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی نہیں تو جرائم کا ایک بہت بڑا ذریعہ بند ہو جائے گا۔ تو شریعت نے ان ساری چیزوں کے بارے میں راہ ہموار کی۔ آپ کسان لوگوں کو بھی دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ خراب زمینوں کے پر بیج ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی فصل آ گئی ہے۔ نہیں، پہلے وہ زمین کو ہموار کرتے ہیں، اسے فصل کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تب جا کر انہیں رزلٹ ملتا ہے۔ تو زمین ہموار کرنا چاہیے قوانین کے لیے، جرائم کے سد باب کے لیے۔ اب یہاں یہ جو تمہیدی باتیں میں نے آپ کو بیان کی، ایک اور اہم بات کہ ان ساری چیزوں کے نفاذ کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ کی ہے۔ اب اگر یہاں کر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کی بنیاد کے پر ہم مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، نہیں، اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، ہم اس کو نافذ کرنے والے کون؟ یہاں کا جو قانون ہے اس کی بنیاد کے پر اس پر سزا نافذ ہوگی۔ اسلامی سزاؤں کا نفاذ یہ دراصل اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ واضح، شریعت نے کسی کی پرسنل لائف، ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنا، ٹوہ میں رہنا، جاسوسی کرنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا منع کر دیا ہے۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کے اندر سماج کے اصول اور ضابطوں کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا گیا؟ بدزنی، بدگمانی، ان ساری چیزوں کے بارے میں پابندی لگا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، کسی کے بارے میں برا خیال نہ کرو۔ یہ بنیاد ہے۔ ہم کسی کے بارے میں جب برا سوچیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹوہ میں لگیں گے، تاکہ جو خیال، جو فکر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آئی ہے ہم اسے ثابت کر سکیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم ٹوہ میں لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطا، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جرم سے، خطاؤں سے بچا ہوا ہے۔ ٹوہ میں رہیں گے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور پھر اسی کو لے کر سماج اور معاشرے کے اندر غیبت، چغل خوری، الزام تراشی، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو بنیاد بدگمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت، یا معاشر من اسلموا بلسانہم، اے لوگوں کی جماعت جنہوں نے زبان سے اسلام کو قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان قلبا،
حالانکہ ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. زبان سے تو مسلمان بن گئے لیکن کردار ابھی مومنانہ نہیں ہے. لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب کے تلاش کرنے کی فکر میں رہو. کون کیا کر رہا ہے ٹوہ میں لگو اور پھر اسے سماج اور معاشرے کے اندر مرچ مسالہ لگا کر بانٹنے کی کوشش کرو. نہیں، اگر آپ نے کسی کو غلطی کرتے ہوئے اکیلے میں دیکھ لیا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اس کی اصلاح کریں. اور اگر اصلاح نہیں کر سکتے زبان خاموش رکھیں. اگر سماج اور معاشرے کے اندر اسے بدنام کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ چغل خوری کر رہے ہیں. اور ایک مسلمان کی عزت اس کے عیب کے بارے میں مطلع ہونے کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان بیان کرے، الا یہ کہ وہ اوپن ہو جائے، یعنی بہت سارے لوگ اسے کرتے ہوئے دیکھیں. تب ایسی صورت میں جب وہ بات پھیل رہی ہے تو پھر شرعی اعتبار سے اس کے پر پابندی عائد ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ زناکاری اور بدکاری کے تعلق سے شریعت نے 4 ایسے گواہوں کا مطالبہ کیا جو انتہائی معتبر ہوں، یعنی جن کے بارے میں جھوٹ کا یا ان لوگوں کے تعلق سے غلط بیانی کا اندیشہ نہ ہو، یعنی جو اپنی زبان اور اپنے معاملات کے اندر انتہائی پکے، کوئی ان کے معاملات کے پر شبہ نہ کرے. اور کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح کے سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے یا کنویں کے اندر ڈول ڈالی جاتی ہے، اگر 3 ہیں اور تینوں کے تینوں سچے ہیں اور ان لوگوں نے دیکھا ہے تب بھی ان کی گواہی شرعی اعتبار سے قبول نہیں ہوگی، بلکہ الٹا یہ لوگ جھوٹے قرار دیے جائیں گے اور سزا ان لوگوں پر نافذ ہوگی. عزت نفس کا خیال شریعت میں بہت زیادہ رکھا گیا ہے. کسی کی عزت سے کھیلنے کی اجازت شریعت ہم کو نہیں دیتی ہے. ہم اگر کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو بے عزت کرنے کا اختیار بھی شریعت نے ہم کو نہیں دیا ہے. تو اب یہاں آئیے ان چیزوں کے پر جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں. یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کتب علیکم القصاص، قصاص یعنی بدلہ یہ تمہارے پر فرض کر دیا گیا ہے. اب جاہلیت میں کیا تھا؟ جاہلیت میں یہ مزاج تھا، قتل کے تعلق سے بڑا عجیب تھا. یعنی اگر مرد نے کسی عورت کو قتل کر دیا اس مرد کو نہیں مارا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے میں کسی اور کو. اب یا ایسا بھی ہوتا تھا قبیلے کا ایک شخص ہے، کسی کا مرڈر کر دیا تو اب وہ قبیلے کا بڑا آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، تو کیا کرتے؟ ٹھیک ہے بدلہ لینا ہے، کسی کمزور آدمی کو دیتے اسے قتل کر دو. آزاد ہے اس کے بدلے میں غلام کو قتل کر دو. یہ ان لوگوں کے ہاں طریقہ کار تھا. اور انتقام یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. انتقام میں انسان اندھا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے ہمارے ایک قبیلے کے ایک فرد کو مارا تو انہوں نے قصاص اور انتقام کے طور پر 2 کو مارا. اب انہوں نے بدلے میں کیا کیا؟ 4 کو مارا. اوس اور خزرج کے درمیان 110 سال سے جو جنگ جاری تھی وہ کس بنیاد کے پر تھی؟ ایک آدمی کے قتل کی بنیاد پر، کہ انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا، انہوں نے انتقام کے طور پر 2 کو مارا، اب انہوں نے 4 کو مارا. نتیجہ کیا ہوا؟ نسل بعد نسل 110 سال تک یہ جنگ جاری تھی. اگر جس شخص نے قتل کیا تھا قتل کے بدلے میں قتل ہو جاتا، قاتل کو پکڑ لیا جاتا، اس کو مار دیا جاتا، سد باب ہو جاتا. 110 سال تک جو جنگ جاری تھی پتہ نہیں کتنے انسانوں کو مار دیا گیا، دشمنی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے کتنے نقصانات پہنچائے گئے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ وہی چیز ہے کہ قتل کے بدلے میں اصل قاتل کو پکڑ کر سزا دے دی گئی، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. شریعت نے اس بارے میں ایک بہت پیاری بات کہی، جیسا کہ قرآن مجید آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے، بدلہ لینے میں. یعنی ایک آدمی نے کسی کا قتل کیا، اس کے بدلے میں قاتل کو مار دیا گیا، یہ زندگی ہے. کیوں زندگی ہے؟ اوس اور خزرج کے درمیان جو معاملہ چل رہا تھا اس سے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا کہ اس ایک آدمی کو اگر قتل کر دیا جاتا بقیہ سارے لوگوں کی جان محفوظ ہو جاتی، لیکن اس آدمی کو نہیں مارا گیا، نتیجے میں 1 کے بجائے 2 کو مارا گیا. پھر انتقام ایسا بڑا کہ 110 سال تک وہ جنگ جاری تھی، ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اسلام نے ان کی آپسی خانہ جنگی کو ختم کیا. یہ بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. جاہلیت میں ایک بات کہی جاتی تھی، محاورہ تھا، القتل انف القتل، کہ قتل
قتل کو مٹاتا ہے۔ یہ جملہ مشہور تھا محاورے کے طور پر، یعنی قتل کے بدلے میں قاتل کو مار دیا جائے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا۔ لیکن شریعت نے اس سے کہیں زیادہ بہتر تعبیر پیش کی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے، بدلے میں زندگی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب یہاں شریعت کے جن احکامات کے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وحشیانہ سزا ہے، درندوں والی درندگی پائی جاتی ہے، اور یہ جنگلی قانون ہے، اور یہ بہت فرسودہ دقیانوسی قانون ہے، آج کے ٹائم میں اس کے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھنے کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی شخص چوری کرے، زناکاری کرے، کسی کا قتل کرے، تو عام لوگوں کا مزاج کیا تھا؟ اسے برا سمجھا جاتا تھا اور اسے سزا دینے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ اگر دیکھیں، اگر کوئی شخص قتل کرے، زناکاری کرے، چوری کرے، تو کیا ایسا ہے کہ سماج میں اس کو پھولار کیا جائے، اس کو عزت دی جائے؟ نہیں، اسے برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ نفسیات، یہ سائیکالوجی آدم علیہ السلام سے قیامت تک کبھی تبدیل نہیں ہوگی، لہذا قانون میں بھی کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قانون ہماری نفسیات، ہماری سائیکالوجی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسا ہم چاہتے ہیں اور جیسا ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آتا ہے، اس کی تعبیر بنتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز۔ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں، اور میں اکثر اس واقعے کو بیان کرتے رہتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی حکومت کا، اسلامی قوانین کا نفاذ سماج اور معاشرے کے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ ممبئی کا ایک پترکار تھا، وہ اسلامی سزاؤں کے بارے میں بہت اعتراض کرتا، غیر مسلم تھا اور پترکار تھا، جرنلسٹ تھا، اس کے خلاف آرٹیکل لکھتا، مضامین لکھتا۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس کی ماں بیمار پڑی۔ ماں کے بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے خون کو طلب کیا کہ انہیں خون کی ضرورت ہے، بلڈ لا کر دیا جائے۔ اب یہ بلڈ بینک کے پہلے پیسہ نکالتا ہے بینک سے، اس کے بعد بلڈ بینک جاتا ہے تاکہ اپنی بیمار ماں کے لیے خون خرید سکے۔ وہاں جانے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی، چوری کر لی، بٹوا مار دیا۔ اب وہاں وہ اتنے غصے میں تھا تو ایک شخص نے سوال کیا کہ بتاؤ، اگر چور تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے کیا کرو گے؟ کہنے لگا اس کی جان لے لوں گا۔ تب اس شخص نے کہا آپ اسلام کے قوانین کے پر اعتراض کرتے تھے، اسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، آپ کو بڑا اعتراض تھا، بڑی آپتی تھی کہ کیوں اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، اس کو اپاہج بنانا چاہیے۔ اب یہاں آپ کے پر بیتی ہے تو آپ ہاتھ نہیں گلا کاٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہی تو بڑا فرق ہے، ہمیں ظالم کے مقام پر نہیں، مظلوم کے مقام پر کھڑا ہو کر قانون بنانا ہے۔ ظالم جو کرنا تھا وہ کر چکا، اب مظلوم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ سوچنا ہے۔ ہم ظالم کی فکر کرتے ہیں، مظلوم کی فکر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر دیکھیے دہلی میں اور کئی مقامات کے پر اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ لڑکیوں کے ساتھ انتہائی گھناؤنی حرکت کی گئی، گینگ ریپ جسے کہا جاتا ہے، اجتماعی عصمت دری۔ اب سوچئے کہ ملک کے اندر کیا حالات بنے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی فطرت کی اس آواز کے پر آ گئے کہ نہیں، کہ ایسے لوگوں کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دینا چاہیے۔ یہ وہی سزا ان لوگوں کے لیے مناسب ہے جو اسلام نے رکھا۔ مجبور ہوئے نا، بڑے بڑے نیتاؤں نے بیان دیا کہ وہی سزا جو اسلام دیتا ہے ان کے پر نافذ ہونا چاہیے۔ آئے مظلومیت کی حد کے پر، اسلام دین فطرت ہے، اسے ماننا ہوگا۔ ایک طرف اعتراض تھا، لیکن جب بیتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو چلتی بھی لاش بن چکی ہے، لوگوں کے سامنے اپنا کیا منہ دکھائے گی؟ اگر وہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھنے کے لیے جائے گی تو کس کے سامنے کیا منہ دکھائے گی؟ اس کے ساتھ پوری زندگی کیا ہونے والا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے پڑوسی اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ اسلام مظلوم کے مقام پر کھڑا ہو کر قانون بناتا ہے، مظلوم کو انصاف دینا چاہتا ہے، ظالم نہیں۔ ظالم نے تو جرم کیا، اسے کیوں انصاف ملے گا؟ کافی پہلے کی بات ہے، اقوام متحدہ میں دنیا میں جو جرائم بڑھ رہے تھے اس تعلق سے باتیں چل رہی تھیں کہ آخر اس کا سد باب کیسے کیا جائے۔ اس وقت سعودی عرب کی طرف سے فرما روا
شاہ فیصل رحمہ اللہ تھے، انہوں نے قرآن مجید کو پیش کر دیا، کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو، اس کے پر پابندیاں عائد ہوں اور اس میں کمی ہو، تو اس کے لیے اسلام نے جو قانون پیش کیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک پادری کھڑا ہوتا ہے اور مسکراتے ہوئے تنزیہ طور پر کہتا ہے کہ اس قانون کے اعتبار سے اگر کسی نے کسی کا خون کیا، ایک جان تو چلی گئی ہے، دوسری جان بھی لے لو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو مر چکا ہے، دوسرے کو بھی مار دو۔ تب شاہ فیصل رحمہ اللہ نے پورا ریکارڈ پیش کیا تھا امریکہ کا، کہ امریکہ میں جہاں اسلامی قوانین نہیں ہے، سال بھر میں کتنے جرائم، کتنی ڈکیتیاں، کتنی زناکاری، بدکاری اور کتنے مرڈر ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس کے بالمقابل انہوں نے سعودی عرب کا پورا ایک سال کا ریکارڈ پیش کیا، کہا کہ ہم نے چند لوگوں کے ہاتھ کاٹے، چند لوگوں کی گردنیں اڑائیں، نتیجے میں آج پوری مملکہ میں، پوری اسٹیٹ کے اندر لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عقلی بات ہے، اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ خراب ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر انسان کو اپنڈس ہو جائے، یا تو اس کے گردے فیل ہو جائے، یا کوئی اور پرابلمس ہو جائے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر یہی سجیسٹ کرتا ہے کہ اس حصے کو کٹ کر دیا جائے، ورنہ وہ بقیہ باڈی کو نقصان پہنچائے گا۔ تو بقیہ جسموں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس معمولی سے حصے کو جو خراب ہو چکا ہے کٹ کر دیا جاتا ہے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا جسم بیماری کا شکار ہوگا، انسان ہی مر جائے گا۔ تو تالاب سے ایسی گندی مچھلیوں کو نکال دینا بہتر ہے، تاکہ پورا تالاب صاف رہے۔ سماج میں بھی ایسے لوگوں کو کم کرنا، دراصل سماج کے بقیہ لوگوں کو محفوظ رکھنا ان کی جان مال عزت کے لیے ضروری ہے۔ تو انہوں نے یہ چیزیں پیش کی تھی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنے اعلیٰ اور معیاری طور پر ان ساری چیزوں کو بناتا ہے۔ تو یہ قصاص دراصل سماج اور معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے قصاص فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، یعنی جس نے جس کا قتل کیا ہے وہی قاتل پکڑا جائے گا، اسی کو سزا دی جائے گی۔ اب یہاں اسلام نے نفسیاتی اعتبار سے، سائیکولوجی اعتبار سے تین چیزوں کو رکھا ہے۔ انسان کی نفسیات تین طرح کی ہے۔ قرآن کیا پیش کرتا ہے کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پہلے تو قتل کے بدلے میں قتل، اس کے بعد معافی، اور اس کے بعد ہے دیت۔ تین چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے، انسان بڑا جذباتی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے میرے بھائی کو یا میرے باپ کو یا میرے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے، وہ جذباتی ہوتا ہے، کہتا نہیں، خون کے بدلے میں خون۔ تو اسلام نے اس نفسیات کا اعتبار کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہوگا۔ یہ ہے پہلی نفسیات۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، میرا رشتہ دار تھا، اس کے دل میں مال کی طلب ہوتی ہے کہ اگر اس کے بدلے میں مال مل جائے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کے کمانے والا تھا۔ نفسیاتی طور پر آدمی سوچتا ہے اگر قتل کے بدلے میں قتل کر دیا گیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، دل کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ لیکن اگر وہ گھر کا کرتا دھرتا تھا، پورا گھر اسی کے پر منحصر تھا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب بقیہ لوگوں کا سہارا کون ہوگا؟ تو وہ نفسیاتی اعتبار سے سوچتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مالی فراہمی ہونا چاہیے، ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو وہ دوسرے اسٹیپ کے پر آتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، قتل کے بدلے میں قتل نہیں بلکہ دیت ہے۔ شرعی اعتبار سے دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، یا اس کے مساوی جو قیمت ہوتی ہے وہ دی جائے گی۔ اب اتنی بڑی رقم کے ملنے کے بعد یقینی بات ہے ورثہ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہو جاتا ہے، اور قاتل کی جان بھی چھوٹ جاتی ہے۔ وہ اتنا مال دے گا اور مال کے دینے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا۔ یا تیسرا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جذباتی بھی نہیں ہوتا اور نہ اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ انتہائی رحم دل اور شفیق ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے قتل کیا، ممکن ہے کہ اس موقع پر وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ تو ایسی صورت میں وہ معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں معاف کر دے رہا ہوں، نہ قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، نہ تمہیں دیت دینی ہوگی، معاف کر دے رہا ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں شریعت نے ملحوظ رکھی ہے کہ اگر بہت جذباتی ہے، ٹھیک ہے، قتل کے بدلے میں قتل کا تمہیں قانون ملے گا، نہیں اگر تم مال چاہتے ہو تو دیت لے کر اپنا معاملہ حل کرو، اور انتہائی رحم دل ہو تو ٹھیک ہے، ایسی صورت میں معافی کا تمہیں اختیار ہے۔ یہ کورٹ نہیں،
بلکہ مقتول کے ورثہ فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ کیا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے پر کورٹ فیصلہ دے گی۔ سعودی عرب کا ایک بڑا پیارا واقعہ تھا، قاتل کو لایا گیا، قریب تھا کہ اسے ختم کیا جائے، گردن مار دی جائے، وہاں آخری موقع دیا جاتا ہے مقتول کے ورثہ کو، اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم اسے معاف کر دیتے ہیں یا دیت کے لیے تیار ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ باپ بڑا رحم دل تھا، جس کے بیٹے کو اس نے قتل کیا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اس شرط کو قبول کرتا ہے کہ یہ حافظ قرآن بنے گا، حفظ کرے گا، تو میں اس بنیاد کے پر اسے چھوڑ دوں گا۔ قاتل فوراً تیار ہو گیا کہ ہاں میں قرآن مجید حفظ کروں گا، اور اس بنیاد کے پر اس باپ نے جس کے بچے کو اس نے مارا تھا اس کی جان بخش دی کہ اس جان کے بخش دینے کے بدلے میں تمہیں قرآن حفظ کرنا ہوگا۔ تو لوگوں کی نفسیات جدا جدا ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ابھی 4-5 سال پرانی بات ہے، سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں شاہ سلمان حفظہ اللہ، ان کا جو بھتیجا تھا اس سے قتل ہو گیا تھا اپنے دوست کا، اور غلطی سے اصل میں وہ نکلے تھے شکار کے لیے، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ فائر کیا اور بیچ میں دوست چلایا اور اس بنیاد کے پر مرڈر ہو گیا۔ وقت کے فرما روا ہیں، بھتیجا ہے، منہ مانگی قیمت دی جا سکتی تھی، لیکن مقتول کے ورثہ نے مطالبہ کیا کہ نہیں ہمیں قتل کے بدلے میں قتل چاہیے، چنانچہ شاہ سلمان حفظہ اللہ نے اس فرمان کے پر دستخط کیے کہ یہ قتل کے بدلے میں قتل چاہتے ہیں تو میرے بھتیجے کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کے بدلے میں قتل ہوا۔ یہ انصاف ہے، انہوں نے کوئی پریشر نہیں ڈالا کہ میرا بھتیجا ہے اور میں وقت کا حاکم ہوں۔ یہ خبریں لوگوں کے سامنے لوگ عام نہیں کرتے، یہ اصل چیز۔ اب یہاں ہمارے آج کچھ باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، ایک آدمی کو عمر قید دے دی گئی، 2 سال 3 سال کی سزا بھی دی جاتی ہے الگ الگ قوانین کے اعتبار سے۔ غور کیجئے اسلام میں سزا کیا ہے؟ چوری ہے فوراً ہاتھ کاٹ دو، معاملہ ختم، اسے جیل میں نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر وہ زناکاری بدکاری ہے، شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا گیا، اور اگر کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا گیا۔ عام سزاؤں میں درے ہیں، یعنی جگہ کے پر سزا دے کر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اگر عمر قید ہے یعنی 16 سال، یا کسی کو 3 سال 4 سال 5 سال، یہ جو سزا دی جاتی ہے اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ اگر ایک آدمی کو عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسے سزا دینے کے بعد اس کی بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ ہے، اس لیے کہ شوہر تو 16 سالوں کے لیے جیل میں رہے گا، اور بچے اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم بن جاتے ہیں۔ اسلام میں سارا مزاج نہیں ہے، فوری طور کے پر جو چیزیں نافذ کرنا ہے نافذ کر کے معاملہ ختم، تاکہ کسی کی نفسیات اور وقت کے ساتھ کھیلا نہ جائے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں زیادتی کرتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کوئی اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرتا ہے تو یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے وصیت کا۔ وصیت کے تعلق سے قرآن مجید نے بیان کیا، لیکن یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب میراث کی تقسیم کا معاملہ نہیں آیا تھا، میراث کے مسائل نہیں بیان کیے گئے تھے۔ تو ایسی صورت میں قرآن مجید نے حکم دیا تھا کہ اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے، یہ متقیوں کے لیے واجب ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر میراث کے احکامات آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ آتا کل ذی حق حقا، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، فلا وصیت لوارث، اب وارث جو بننے والا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے، اس لیے کہ اسے حق مل رہا ہے۔ اب وصیت کس کے لیے ہوگی؟ جو وارث نہیں ہے ان لوگوں کے لیے وصیت ہوگی۔ اس میں ایک مثال آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ مسئلہ بار بار اٹھتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کے کئی بیٹے ہیں، اس کی زندگی کے اندر بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، لیکن باپ کی زندگی میں اپنے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کے بیٹے یتیم ہو جاتے ہیں، یعنی جو دادا ہے اور پوتا ہے، بیچ کی کڑی حذف ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب باپ مر چکا ہے، تو ایسی صورت میں ان یتیم پوتے اور پوتیوں کا کیا؟ شرعی اعتبار سے کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ حصہ باپ کو ملے گا، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے انہی لوگوں کے لیے وصیت رکھی ہے
یہ دادا کا فرض بنتا ہے کہ اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کے لیے وصیت کر جائے۔ شریعت نے 1/3 سے اندر وصیت کرنے کا حکم دیا، یعنی 100 میں سے 33% مال جو ہوتا ہے اتنے میں وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی وصیت کرے گا مانی نہیں جائے گی، اسے 1/3 کے پر لایا جائے گا۔ یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جن لوگوں کو شرعی اعتبار سے حصہ نہیں مل رہا ہے، ورثہ میں نہیں آتے ہیں اور انہیں ترکہ نہیں ملتا ہے، تو میراث ان لوگوں کے لیے وصیت کے طور پر کام کریں۔ تو یہاں ذمہ داری بنتی ہے، یہاں تک کہ سورہ نساء کے ابتدا میں قرآن مجید نے میراث کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے کیا کہا؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ جب مال کی تقسیم کے وقت تو یتیم مسکین جو موجود ہے یعنی پوتے اور پوتیاں اگر یہ آ جائیں تو انہیں اس میں سے پہلے کچھ دے دو، اس کے بعد حصہ تقسیم کرو۔ اگر وصیت نہیں ہے تو ان لوگوں کو اس طریقے سے مال دیا جائے۔ ہر کسی کو شریعت اپنا حق دیتی ہے۔ تو یہ اہم مسئلہ تھا جو قرآن مجید نے بیان کیا وصیت کے تعلق سے۔ اب چونکہ میراث کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے اب وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے، یعنی باپ اگر اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے کوئی وصیت کرتا ہے میرے مال میں سے اس کو اتنا دے دیا جائے، وہ وصیت نہیں مانی جائے گی۔ یہ انتہائی اہم باتیں تھیں، قصاص اور انسانی زندگی سے متعلق میراث، وصیت کے متعلق جو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے اور گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔